السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور انتہائی اہم مسئلے کے ساتھ اور ایک بہت ضروری اور زبردست حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی احادیث ایسے سی ٹی اسکین کر کے بیماری کو کلیئر کر دیتی ہیں، ہر چیز واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی چیز چھپی باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ صحیح حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیں گے، بہت سی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اب بہت سی نیکیاں کتنی بہت سی نیکیاں، نمازیں اور روزے اور اتنی نیکیاں ہوں گی، ان کے اپنے حساب میں وہ جو تہامہ کے پہاڑ ہیں تو ان کی طرح ان کی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ تہامہ ایک علاقہ ہے حجاز کے اندر، سعودی عرب میں، اس کے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا کہ تہامہ کے علاقے کے جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی نیکیوں کے ڈھیر وہ قیامت کے دن لے کے آئیں گے۔ بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی انہوں نے، بڑے روزے رکھے ہوں گے، بڑے نیکیوں کے کام کیے ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ وہ قیامت کے دن لے کے آئیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کے پہاڑوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ رب العالمین نیکیوں کے پہاڑوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے۔ ہبا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ذرات جو سورج کی روشنی میں آپ کو نظر آتے ہیں، لنٹس جس کو کہتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو دھوپ کی وجہ سے روشنی میں آپ کو نظر آتے ہیں نا، ایسے کوئی حیثیت نہیں ہوگی ان کی، اللہ ایسے ان کو ذرات بنا کے اڑا دیں گے۔ وہ پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں ہیں نا، اڑتی پھریں گی، کوئی ویٹ نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نظر نہیں آئیں گی وہ۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا، ان لوگوں کی ہمیں تفصیل بیان فرما دیجئے، وہ کون لوگ ہوں گے، اور ذرا تھوڑا سا کلیئر فرما دیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ نہ جانتے ہوئے ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں یا ملوث ہو جائیں۔ تو آپ ارشاد فرما دیں تفصیلات تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ وہ کون لوگ ہوں گے، کس طرح کے لوگ ہوں گے، آپ مہربانی فرمائیں کچھ تفصیلات بیان فرما دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثوبان، وہ تمہاری فیملی کے لوگ ہوں گے، تمہارے خاندانوں میں سے ہی ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے بیٹے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے خاندان اور فیملی کے لوگ ہوں گے، وہ تم میں سے ہی ہوں گے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور راتوں کو ایسے عبادت کریں گے جیسے تم کرتے ہو، یعنی تہجد، اللہ کے حضور قیام، عبادتیں بہت، وہ بھی بڑی بڑی عبادتیں کریں گے، راتوں کو قیام کریں گے، تہجد پڑھا کریں گے۔
جیسے تم اللہ کے حضور راتوں کے حصے گزارتے ہو وہ بھی ایسے ہی کریں گے، لیکن ایک فرق ہوگا تمہارے اور ان کے درمیان۔ وہ فرق کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب کبھی بھی ان کو موقع ملے گا نا حرام کے اندر پڑ جانے کا، حرام کھانے کا، حرام کرنے کا، حرام بولنے کا، حرام لینے کا، حرام دینے کا، یہ سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب ان کو موقع ملے گا، اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا خیال نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اندر پڑ جائیں گے، ملوث ہو جائیں گے۔ ان کی تنہائی گندی ہوگی، ان کی خلوت گندی ہوگی، ان کی لونلینس وہ پاکیزہ نہیں ہوگی۔ جب لوگوں کے سامنے ہوں گے تو بہت اچھے ہوں گے، اور لوگوں کے ساتھ ان کے نمازیں روزے بھی بہترین ہوں گے، راتوں کے قیام بھی وہ کریں گے، لیکن جب موقع مل جائے گا نا کرپشن کا اور حرام کا تو پھر باز نہیں آئیں گے، اور خاص طور پر جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام سے نہیں بچیں گے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک ریمائنڈر کے طور پہ میسج شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آج کے دور میں جو میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا کی ہر چیز اچھی اور بری، حلال اور حرام، دنیا کی ہر چیز میرے اور آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر ہے، اور ہم جیب کے اندر لے کے پھرتے ہیں۔ کوئی بندہ ہمیں چیک نہیں کر سکتا، راتوں کی تنہائی میں بھی اور خلوت کے اندر بھی جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو پوری دنیا کی برائیاں، خرابیاں ہم اپنی جیب میں لیے پھرتے ہیں اور فنگر ٹپس کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ دروازے کے پیچھے جب ہم ہوتے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں اس وقت ہماری زندگی کیسی ہوتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ کامیابی کے لیے نماز اور روزہ صرف کافی نہیں ہوں گے، کامیابی کے لیے تنہائی کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، تنہائی کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، خلوت کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا، جب کسی کو نہیں پتا، اس وقت بھی یہ ایمان ہو اور یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری نیت کو بھی جانتا ہے۔ تنہائیاں جن کی پاکیزہ ہوں گی، اور جب ان کو حرام کا موقع ملا ہوگا، حرام دیکھنے کا، حرام سننے کا، حرام کرنے کا، حرام بولنے کا، جب ان کو حرام کا موقع ملا ہوگا تو وہ اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یہ حرام ہے، میرے رب نے منع کیا ہوا ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی کا راز۔ صرف نماز اور روزہ کافی نہیں ہے، تنہائی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ تو آج کے دور میں جہاں یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے بہت سی بلائیاں لے کے آیا ہے، اس کے اندر بہت سے بینیفٹس ہیں، بڑی خیر ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ یہ شر کا ذخیرہ بھی ہے۔ اس کے اندر بہت بڑے بڑے ایول ہیں، بہت بڑے بڑے شر ہیں اس کے اندر۔ یہ ہمارے تنہائی کے اوقات کو کھاتا ہے، تنہائی کے اوقات کو برباد کر سکتا ہے، ہماری نمازوں اور روزوں اور عبادات کو، تہجد کو، راتوں کے قیام کو برباد کر سکتا ہے، اور تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں جمع کرنے والے بھی، ان کی نیکیاں بھی گرد و غبار کی طرح اڑا دی جائیں گی قیامت کے دن، جن کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوگی، دروازے کے پیچھے جو صاف نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آ جانا، مسکرا کے ملنا، اچھی گفتگو کر لینا کچھ وقت کے لیے آسان ہے۔ اصل بندہ اچھا وہ ہوتا ہے جو دروازے کے پیچھے اچھا ہوتا ہے، جو اپنے رب کے سامنے اچھا ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کا پہرا دینے کی ضرورت ہے اور جس چیز کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، وہ ہماری خلوت ہے اور ہماری تنہائی ہے۔
جو اپنی خلوت اور تنہائی میں مضبوط اور صاف ہوا، اللہ رب العالمین اس کی جلوت کو پاکیزہ فرما دیں گے، اس کی نمازیں قبول ہوں گی، اس کے روزے قبول ہوں گے، اس کی عبادات قبول ہوں گی۔ وہ ایک پاک انسان ہے، وہ پاکیزہ ہستی ہوگی، وہ جس کی خلوت پاک ہوگی، وہ اصل ایمان والا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری خلوتوں کو اور ہماری تنہائیوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔